نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ایز اے ڈرماٹولوجسٹ آپ کا یہ پروفیشن ہے, ہمارا یہ پروفیشن ہے کہ ہم پیڈ پروموشن کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر جو اسکن کیئر کے حوالے سے جو غلط فہمیاں سب سے زیادہ کون سی ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں وہ تو فلاں کہہ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط بات کی جو ہے؟ گورا کرنے والی کریمیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, ٹوٹکوں کی حقیقت کیا ہے, اور اصل میں لوگوں کو کیا کرنا کہ چاہیے؟ جو وہ اس کی انفارمیشن دے رہا ہے یا اس کے بارے میں مارکیٹ کر رہا ہے تو اس کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وائرل جو ٹرینڈ ہے اس کو آزمانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مسائل ان کے ساتھ پیش آئے ہیں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی انڈو پاکستان میں لوگوں کو بہت شوق ہے گورا ہونے کا. کبھی کوئی ایسی میڈیسن بنی ہے دنیا میں جس کا نتیجہ جادوائی ہو, یعنی کہ 10 دن کے اندر یا 7 دن استعمال کرنے سے یا 15 دن استعمال کرنے سے اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں؟ کہ اگر ہم صرف اسپیسیفک بات کریں رنگ گورا کرنے کے لیے, اسکن کیئر اور سوشل میڈیا, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بتایا جاتا ہے اسکن کیئر کے حوالے سے کہ آپ فلاں کریم استعمال کریں, فلاں ٹوٹکا استعمال کریں, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو بڑے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے صحت کے حوالے سے, اسکن کے حوالے سے, اور اس پر بہت کم بات ہو رہی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں ویوز ہیں, ملین کے حساب سے ان کے ویوز ہیں, تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ چیزیں بھی خریدتے ہیں. ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے لیے آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو اس شعبے کے یعنی کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, رجسٹرار ہیں پمس ہاسپٹل کے اندر, تو وہ یہ ساری چیزیں کیونکہ اسکن کے اسپیشلسٹ بھی ہیں, ان سے آج ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع جو بڑا ایک سنگین موضوع بنتا جا رہا ہے, لوگ سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ سنگین صحت کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. آج ہم نے ڈاکٹر مبشر صاحب کو دعوت دی ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. مبشر ڈاہا صاحب, یہ ہم نے یہ بات عموماً دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں لاکھوں کی تعداد میں, بلکہ ان کے ملینز کے حساب سے ویو ہیں, کہ یہ جو مجھے بتائیے کہ سوشل میڈیا اسکن کیئر کے حوالے سے آگاہی فراہم کر رہا ہے, اس میں مدد بھی دے رہا ہے لوگوں کو صحت کے حوالے سے, یا غلط معلومات پھیلانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے خیر صاحب. یہ ہے کہ سوشل میڈیا نو ڈاؤٹ آگاہی دے رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں نا وہ زیادہ آ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اسکن کیئر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہوتے, کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈرماٹولوجسٹ جو ہیں, جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں, وہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے اویئرنیس کے وہ ویلاگس کرتے ہیں یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا پروگرامس میں بات کرتے ہیں. وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن کمپیریٹیولی کم ہے. اس کے مقابلے میں جو انفلوئنسرز ہیں یا باقی جو ہمارے وہ ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ جن کے ٹرینڈز وائرل ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ گاہی تو ڈرماٹولوجسٹ دے رہے ہیں, لیکن جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ جن لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان میں سے موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہوتے, کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ نہیں ہوتے, اور وہ جو انفارمیشن دے ہوتے ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی, وہ سائنٹیفک بیسز ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے اس کے نقصانات میں سمجھتا ہوں زیادہ ہو رہے ہیں کمپیریٹیو ٹو دس کہ فائدہ ہو. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک پروڈکٹ کا کوئی ایسی پروڈکٹ بھی ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی, اور ان کے لاکھوں جو ویوز ہیں, یہ جو ویوز کا چکر ہے یہ اس کی وہ تو لوگ تو سمجھتے ہیں اتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہے, یعنی کہ یہ مؤثر ہے, یہ ایک اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اتھینٹک چیز بن گئی ہے جب ویوز کو دیکھتے ہوئے. تو کیا جو لوگ ہیں عام آدمی ہیں اس کو اس حوالے سے جانچنا چاہیے کہ اس کے ویوز بہت زیادہ ہیں, تو یہ جو مجھے ایک تجویز دی جا رہی ہے اسکن کیئر کے حوالے سے, یہ کوئی ٹوٹکا بتایا جا رہا ہے یا کوئی کریم بتائی جا رہی ہے, تو ان کو یہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے یا حقیقت میں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز قابل استعمال بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا المیہ اسی بات کا ہے کہ جو ویوز ہوتے ہیں وہ اگر فار ایگزامپل جی میں ڈاکٹر ایز اے ڈرماٹولوجسٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تو لازمی نہیں ہے کہ اس کے ویوز بہت اچھے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ اگر کوئی ایک انفلوئنسر ہے جس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, ملینز میں فالوئنگ ہے, اگر اس نے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی ویوز ملینز میں آ جائیں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسکن کیئر کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ اوتھینٹک ڈرماٹولوجسٹ ہی پرووائڈ کر سکتا ہے. جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں جن کے ویوز زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی پروڈکٹ اگر وائرل ہو جاتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جی کہ وہ پروڈکٹ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں دونوں چانسز ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ اس کو وہ کر رہا ہے, اس پہ بات کر رہا ہے یا اس کی انفارمیشن دے رہا ہے یا اس کے بارے میں مارکیٹ کر رہا ہے, تو اس کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا وہ ریلیونٹ ایکسپرٹ ہے, ریلیونٹ اس کا شعبے سے بلانگ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں پریٹی مچ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پیڈ پروموشن ہوگی. وہ لوگ انفلوئنسرز کو یا سیلیبریٹیز کو یا کسی کو بھی پیسے دیتے ہیں, پے کرتے ہیں, اور ساتھ یہ کہ اپنا کمرشل شوٹ کرواتے ہیں اور ساتھ اس کو مارکیٹ کر دیتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جی کہ اگر وہ کمرشل مارکیٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ویوز زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کہ وہ پروڈکٹ بھی اتھینٹک ہے, ہماری میڈیکل سائنس بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے, اور ساتھ یہ کہ اس کا سائنٹیفک ایویڈنس
ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ جس کو یوز کرنے سے جس پرپز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی انڈو پاکستان میں لوگوں کو بہت شوق ہے گورا ہونے کا. تو لوگ کیا کرتے ہیں گورا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی استعمال کر لیتے ہیں. اس پر ہم نے ایک مکمل پوڈ کاسٹ کرنا ہے کہ جو گورا کرنے والی کریمیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, ٹوٹکوں کی حقیقت کیا ہے, اور اصل میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر جو اسکن کیئر کے حوالے سے جو غلط فہمیاں سب سے زیادہ کون سی ہیں جو عام آدمی کو نہیں پتا, جن کا آپ کو بطور ڈرماٹولوجسٹ جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں وہ اس غلط فہمی کی بات کرتے ہیں, وہ زیادہ جو مقبول غلط فہمیاں ہیں وہ کون کون سی؟ دیکھیں سب سے بڑی مقبول غلط فہمی جو ہم کہیں کہ جو لوگ انفلوئنس ہو کے سب سے پہلے جس چیز کا استعمال کر لیتے ہیں وہ گورا کرنے والی کریمیں ہیں, ٹھیک ہے, یا گورا کرنے والی کوئی بھی چیز ہے. لوگ بتاتے ہیں سوپ یوز کریں گورا ہو جائیں گے, سن بلاک یوز کریں گورے ہو جائیں گے, کریم یوز کریں گورے ہو جائیں گے, فلاں چیز یوز کریں گورے ہو جائیں گے. تو دیکھیں جو ہمارے لیے بینگ ڈاکٹر اور ڈرماٹولوجسٹ ہم جو چیز جس کے اوپر فوکس کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی اسکن کی ہیلتھ بہتر ہونی چاہیے. ہیلدی اسکن جو ہے وہ گوری اسکن سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو ایسی چیز استعمال کریں جس سے آپ کی اسکن کی ہیلتھ کمپرومائز ہو جائے اور ساتھ یہ کہ آپ فار ٹائم بینگ گورے ہو جائیں. اور میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا رہا ہوں اور ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کے استعمال کرنے سے آپ نے 10 دن میں گورا ہو جانا ہے. ہم جو بھی پروسیجرز کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میں اسٹیٹکس کی پریکٹس کرتا ہوں, میں اسٹیٹکس پروسیجر کر کے جو اوریجنل کلر ہوتا ہے اس کو واپس لے کے آتے ہیں, کیونکہ نارمل اوریجنل کلر لوگوں کا گورا ہوتا ہے لیکن وہ باہر جا رہے ہیں, دھوپ میں جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیننگ ہو جاتی ہے, تو ہم اس کو ریسٹور کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتے اپنے کلائنٹ سے کہ آپ بہت زیادہ گورے ہو جائیں گے. تو نارملی جو لوگوں میں سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ وہ گورا ہونے کے چکر میں بہت ساری چیزیں ایسی یوز کر لیتے ہیں جو کہ ان کی اسکن کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. پھر جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ انہوں نے سارے کے ساری چیزیں یوز کی ہوتی ہیں, پھر اس کو ٹھیک کرنا, اس کو ٹریٹ کرنا وہ ہمارے لیے بھی چیلنج بن جاتا ہے. یعنی کہ جو نیچر نے آپ کو, قدرت نے جو آپ کی اسکن کا کلر بنایا ہے یعنی کہ وہی ہے, وہ بیسٹ وہی ہے. اگر آپ اس کو مصنوعی طریقے سے چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو کئی بیماریوں کا, کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. اچھا دوسری یہ بات بتائیں, جب آپ کے کلینک میں لوگ آتے ہیں تو جب بات کرتے ہیں اسکن کے حوالے سے, جب کسی ٹوٹکا استعمال کر کے یا ایسی کوئی کریم استعمال کر کے جب خرابی کر بیٹھتے ہیں تو ان پر, مریضوں پر آپ کو سوشل میڈیا کے رجحانات ہیں ان کا کتنا زیادہ اثر نظر آتا ہے, اور کیا مریض وائرل جو ٹرینڈ ہے اس کو آزمانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مسائل ان کے ساتھ پیش آئے ہیں؟ دیکھیں وہ آگے خود ڈیلیبریٹلی اوپنلی کنوے کرتے ہیں ہمیں کہ جی کہ میں نے ڈاکٹر صاحب فلاں ویڈیو دیکھی تھی اور میں نے یہ فلاں کریم یوز کر لی. آپ کہہ رہے ہیں جی, میں فار ایگزامپل کہتا ہوں جی کہ وہ کریم اچھی نہیں تھی یا اسی کریم نے آپ کی اسکن کی ہیلتھ کو ڈیمیج کیا ہے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں وہ تو فلاں کہہ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے غلط بات کی ہے. کسی انفلوئنسر کا نام لے لیں گے, کسی سیلیبریٹی کا نام لے لیں گے, کسی ایکٹریس کا نام لے لیں گے کہ وہ میں نے خود دیکھا تھا جی کہ وہ کہہ رہی تھی, میں خود یہی یوز کرتی ہوں. ایکچوئل فیکٹس یہ ہے, میری خود انفلوئنسر سے بات ہوئی کہ جی آپ یہ چیز مارکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی اتھینٹسٹی کنفرم ہوتی ہے, جو شروع میں آپ نے بتایا. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمیں تو کنفرم نہیں ہوتی. تو میں نے کہا آپ تو اوپنلی آن ایئر اور کیمرے کے سامنے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کو فردر ایڈ بھی چلایا جاتا ہے جس کا کہ جی کہ یہ میں نے کریم یوز کی, اس کے اتنے اچھے ریزلٹس ہیں اور آپ بھی یوز کریں, اس کے بڑے زبردست ریزلٹس آئیں گے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ایز اے ڈرماٹولوجسٹ آپ کا یہ پروفیشن ہے, آپ اس کے ارن کر رہے ہیں اور آپ اس میں پریکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا یہ پروفیشن ہے کہ ہم پیڈ پروموشن کرتے ہیں, ہم اس کا چارج کرتے ہیں. تو جو ہمیں دے گا, ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے اس کی ایفیکیسی, اس کی اتھینٹسٹی, اس کی میڈیکل سائنس کے ایویڈنسز چیک کرنے ہیں, چیک کرنا ہے کہ وہ کلینکل اس کے ٹرائلز ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے پروموشن کرنے کے لیے, شوٹ کرنے کے لیے, ہمارے پروفیشن ہے, اس کے پیسے لیے ہم نے شوٹنگ کی ہے. اس کا آگے وہ کس طرح سے اس کو مارکیٹ کرتے ہیں ہے نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا یہ پروفیشن ہے اور پروفیشن وائز تو اٹ میک سینس, لیکن جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ان کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو کبھی یوز نہ کریں. ہاں دیکھیں کہ جو بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے کیا وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, کیا وہ کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ ہے. یہ میں شورٹی دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز اس کو سرٹن ایویڈنسز کی بیس کے اوپر ہی بات کرے گا. کبھی بھی آپ کو وہ ایسی چیز نہیں بتائے گا جس سے اس کے آپ کی صحت کے اوپر نقصان ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل اینٹی پگمنٹری کی یا رنگ گورا کرنے والی کریمس کی بات کرتے ہیں, اگر ڈاکٹر لکھے گا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو جا کے اسکن کی ہیلتھ کو ڈیمیج کرے گی, لیکن اس کے ریزلٹس بھی کوئی میریکلز یا جادو یا کوئی ایسا نہیں ہوگا. وہ ٹائم لے گا, آہستہ 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 جا کے اسکن کی اس کو کمپلیکشن کو بہتر کرے گا یا ٹیننگ کو ختم کرے گا. لیکن جو دوسری چیزیں ہوں گی جو آپ کو روٹین میں بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ 10 دن یوز کریں تو آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا, اس میں پھر اسٹیرائڈز ہوتا ہے, مرکری ہوتا ہے, بہت ساری ایسے پروڈکٹس ڈلی ہوتی ہیں جو کہ اسکن کو ہیلتھ کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب
صاحب ایک عام آدمی ہے، وہ جب کسی کی سوشل میڈیا پر جیسے کہا ہے کہ وہ تو انفلوئنسر جو ہیں وہ تو پیسے لے کر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا اسپیشلسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل اس ایسے ہی ہے۔ معاملے کے اسپیشلسٹ نہیں ہے، تو وہ ایک عام آدمی کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ایک عام ناظر ہے، گھر میں بیٹھی خاتون ہے، بچہ ہے، کوئی لڑکی ہے، تو ایک آدمی ہے، تو وہ کیسے اس کی جو پروڈکٹ کی سائنسی صداقت کو جاننے کے لیے اس کے پاس کیا فارمولہ، عام آدمی جو ہے اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ کسی کی بات اس طرح سن رہا ہو سوشل میڈیا کے دیکھیں، اوپر؟ سب سے جو بیسک فارمولہ ہے اس کا خیال صاحب وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بات کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ ڈاکٹر ہے، وہ کوالیفائڈ ڈرمٹولوجسٹ ہے، تو پھر آپ اس کی جو ایڈوائس ہے، اس کی پروڈکٹ ہے یا اس کے اوپر اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کو فالو کریں آپ، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کمرشل آ رہا ہے یا کوئی ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہے یا کسی نے فوٹو شوٹ کیا ہوا ہے یا ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس کو آپ اسی حد تک ہی سیریس لیں۔ اس کو اگر آپ اس کے فارمولیز یا اس کے جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے ریزلٹس ٹھیک نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے جو اس کا بیسک فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو بات کرنے والا ہے یا اس کے اوپر جو کمنٹ کرنے والا ہے یا اس کی ویڈیو بنانے والا ہے وہ کون ہے۔ اگر تو کوالیفائڈ ڈرمٹولوجسٹ ہے پھر آپ اس کو فالو کریں، اگر نہیں ہے تو آئی وانٹ ریکمینڈ کیجیے کہ آپ اس چیز کو فالو کریں اور اس چیز کو اپنے فیس کے اوپر اپلائی کریں۔ ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز ہے خالد صاحب کہ جو فیس ہے یہ ہماری پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسی سے ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور کانفیڈنس لوز بھی اسی سے کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے فیس کے اوپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے یا کوئی رنکلز آ جاتے ہیں، کوئی ایسا سکن فیس کے اوپر خراب ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں لوگ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر خدا را کوئی ایکسپیریمنٹ نہ کریں، کوئی تجربہ نہ کریں۔ ہیلدی سکن ہوگی آپ کی اور فیس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو وہ دیٹس فار بیٹر کہ آپ کچھ عرصے کے لیے 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے گورا رنگ اچیو کریں اور 15 دن کے بعد دیکھیں جو بھی ایسے شارٹ کٹس ہوتے ہیں تو وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے، وہ جو آپ کو رزلٹ آتا ہے اس کا وہ کچھ عرصے کے لیے ہی آئے گا۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی کریم یا ایسی کوئی چیز یوز کر لیتے ہیں تو اس کے سرٹن ٹائم کے بعد تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنے ہی آنے ہیں، آنے ہی آنے ہیں، تو وہ پھر آپ کا کانفیڈنس بھی لوز کرے گا اور آپ کا فیس بھی ڈیمیج ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسا کوئی بھی تجربہ فیس کے اوپر اور اپنی سکن کے اوپر پلیز نہ کریں۔ اچھا، ایک اور بھی ساتھ میں بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو 10 دنوں کے اندر 5 دنوں کے اندر، یعنی کہ کبھی آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں، آپ کے اسکن اسپیشلسٹ ہیں، اس کا علم حاصل کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے آپ نے اور آپ کو برسوں سے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو کبھی کوئی ایسی میڈیسن بنی ہے دنیا میں جس کا نتیجہ جادوائی ہو، یعنی کہ 10 دن کے اندر یا 7 دن استعمال کرنے سے یا 15 دن استعمال کرنے سے اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس میڈیسن کی، اگر ہم صرف اسپیسیفک بات کریں رنگ گورا کرنے کے لیے، اگر آپ کا سوال ہے کہ رنگ گورا کرنے والی کوئی ایسی میڈیسن بنی ہے تو رنگ گورا کرنے والی ایسی کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں کوئی دوائی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ہفتے کے اندر اس کا رزلٹ آ جائے گا، 10 دن کے اندر آ جائے گا، 15 دن کے اندر آ جائے گا۔ جن کے ریزلٹس آتے ہیں 10-15 دن میں ان میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، تو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں اور مرکری ہوتا ہے اس میں، تو وہ کیا کرتا ہے وہ 10-15 دن میں رزلٹ تو آ گیا اور اس نے رہنا بھی پھر 10-15 دن ہی ہے، اس کے بعد سے آپ کا جو اوریجنل کلر تھا وہ بھی گیا اور ساتھ یہ کہ سکن کی ہیلتھ بھی گئی، آپ کی سکن تھن بھی ہو جاتی ہے، سکن کے اوپر جو ہمارے کیپلریز بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر جب اس کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں جس میں پگمنٹیشن ہے، جس میں رنکلز ہے، اس کو پھر ٹھیک کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ وہ پھر اتنا جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتی لوگ، ایون کہ ہم جب ان کو ٹریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم پھر پورا کونسل کر کے سمجھا دیتے ہیں پیشنٹس کو کہ یہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ بہتر ہوں گی، ایک تو 100% ختم ہونے کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ 100% جو پگمنٹیشن ان کریمز کے استعمال سے آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، دوسرا ہم یہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کہ جب ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ نہیں آئیں گی، تو وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان کو پلیز استعمال ہی نہ کریں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ یعنی کہ جو چہرہ آپ کا، جو آپ کی بالکل آپ نے درست کہا، شخصیت کا پہلا عنصر ہے، جب آدمی کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس سے آگے گفتگو کرتا ہے، اگر وہی آپ نے کھو دیا، اس پر تجربہ کر لیا تو یہ اپنے فیس کو تجربہ گانا بنائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیں، جو ڈرمٹالوجسٹ ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی معلومات میں یہ ایک عام آدمی کو، جو عام ایک یوزر ہے سوشل میڈیا کو، اس کو بنیادی فرق کیسے کر سکتا ہے کہ ان میں؟ بہت سمپل فارمولہ ہے کہ آپ اس کی پروفائل دیکھ لیں جس کی بات آپ سن رہے ہیں، تو نارملی کیا میں کہتا ہوں کہ 99% ایسا ہوتا ہے کہ جس نے بھی جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہے ساتھ اس کی پروفائل بھی مینشن ہوتی ہے۔ اگر تو وہ ڈاکٹر ہے تو اپنی پروفائل لازمی ساتھ اٹیچ کرتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ ڈاکٹر بات کر رہا ہے اسکن کے حوالے سے, اسکن کیئر کے حوالے سے, کوئی پروڈکٹ یوز کرنے کے حوالے سے, سن بلاک کے استعمال کرنے کے حوالے سے, تو آپ اس کی پروفائل کو فالو کریں اور یا اس کی وہ ایڈوائس کو فالو کریں. اگر وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے تو آئی وانٹ ریکمینڈ کہ جی آپ اس کی ایڈوائس کو فالو کریں. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو بھی ہماری کمرشل آتے ہیں یا ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں سارے کی ساری پروڈکٹس نقصان دہ ہیں, فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ نہیں کہ جی کہ وہ فائدہ مند نہیں ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک عام یوزر کو, ایک عام سٹیزن آف پاکستان کو یہ تو نہیں آئیڈیا کہ وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہیں. آپ اگر یوز کر لیں اور وہ نقصان دہ نکل آئے اور وہ نقصان دہ ہو تو آپ کی اسکن کو تو اس نے ڈیمیج کر دیا. تو اس لیے اٹس فار بیٹر کہ آپ کسی سے کنسلٹ کر لیں, کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. اگر آپ کو کوئی بھی کنسرن ہے اسکن کا تو پھر آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. اسکن کو آپ نے ایز اے پراپر آرگن آف باڈی ہی لے کے چلنا ہے. اس کو آپ اس طرح سے نہ لیں کہ جی کہ بس میں نے کسی سے کریم پوچھ لی, میری کزن نے بتا دیا, میری فرینڈ نے بتا دیا, کسی نے بتا دیا اور میں نے یوز کر لیا اور اس کے یہ ریزلٹس آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کا جو سیگمنٹ ہے اس کا آخری سوال ہے, کیا مثلا جو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, ڈرمیٹالوجسٹ ہے, وہ تو سوشل میڈیا پہ آتا نہیں, وہ تو کہتا ہے مریض میرے کلینک پر آئے, ٹھیک ہے, اور دوسرے جو لوگ ہیں جو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے, الف بے بھی نہیں جانتے, وہ آ کے اسکن کی بہتری کے لیے تجاویز دے رہے ہیں, ٹوٹکے دے رہے ہیں, ادویات تجویز کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرمیٹالوجسٹ جو ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر آنا چاہیے, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آ کر یہ لوگوں کو جو ایک رہنمائی کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کلینک پر بھی لوگ آئیں گے علاج کے لیے, یعنی کہ یہ کوئی ایسا آگاہی کے لیے بھی کیا ڈرمیٹالوجسٹ جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کی آگاہی دینی چاہیے؟ جی بالکل ضرور دینی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں خالد صاحب, یور کائنڈ کہ آپ نے یہ ایک سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے, اس کا پرپس بھی تو آگاہی دینا ہے کہ ہم پبلک کو اویئر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ٹائم نکال رہے ہیں, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا آپ نے, تو یہ پرپس بھی تو آگاہی دینا ہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, ان کو جہاں جہاں جس جگہ پہ موقع ملے بات کرنے کا, وہ ایک تو ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے بات کریں, اور دوسرا یہ کہ خود بھی اویئرنیس کے لیے لوگوں کو بتائیں کہ کون سی چیز یوز کریں, کون سی چیز یوز نہ کریں, اپنے اسکن کیئر کیسے کریں, اور اسکن کیئر کے حوالے سے جو بھی ٹپس ہیں جو اور سمپل چیزیں ہیں. اسکن کیئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سمپل چیزیں ہیں کہ آپ اسکن کیئر میں اگر میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ سمپل وے میں اپنے اسکن کیئر کا آپ نے روٹین یہ رکھنی ہے کہ ڈیلی سن بلاک یوز کریں. آپ نے باہر جانا ہے, اندر بیٹھنا ہے, آپ نے انڈور ہونا ہے, سن بلاک کو آپ نے نہیں اسکپ کرنا, وہ یوز کریں. پانی کا استعمال بہتر رکھیں, اپنی ڈائٹ بہتر رکھیں, اور اگر بہت زیادہ دھوپ میں باہر جا رہے ہیں تو فیس کو کور کر لیں, ڈائریکٹ فیس کے اوپر دھوپ نہ پڑے. یہ چھوٹی چھوٹی سی میئر ہیں جو آپ کی اسکن کی ہیلتھ کو بہتر رکھیں گی. اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ ضرور اس کے اوپر آئیں, سوشل میڈیا کے اوپر آئیں اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آئیں, بات کریں. میں ریگولر بیسس کے اوپر اس کے اوپر بات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو, ہماری جو عام پبلک ہے اس کو اس کا اویئرنیس بھی ہو, اس کا پتہ بھی ہو, اور جو مسکنسیپٹ چل رہے ہیں کہ جو کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں وہ لوگ آ کے بات کریں, اس سے فار بیٹر ہے کہ ڈاکٹر آ کے بتائیں تاکہ لوگوں میں اس طرح کے ٹرینڈز وائرل نہ ہوں, اس طرح کی غلط چیزیں وہ یوز نہ کریں جس کی ان دی لانگ رن ان کی اسکن کے اوپر سائیڈ افیکٹس آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آج ہم نے ایک موضوع کو, ایک سیگمنٹ ہم نے کر لیا ہے کہ یہ لوگ جو سوشل میڈیا پر جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں کیا حقیقت ہے, اور ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کی گفتگو میں, اس کی تجاویز میں, اس کے مشوروں میں کتنا فرق ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہمیں بات کرنی ہے یہ جو وائرل ٹرینڈز ہیں یہ کون کون سے ہیں, لوگ ان سے کیسے متاثر ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی بات کریں گے جو گورا کرنے والی کریمیں ہیں یہ کس طرح استعمال کرنی ہے, اور کس کی جو تجویز کردہ جو کریم ہے وہ استعمال کرنی ہے, اور گورے آپ حقیقت میں کیسے ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.